السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نکاح کی ایک انتہائی سادہ سی تقریب کا احوال سناؤں گی۔ یہ نکاح کی انتہائی سادہ سی تقریب تھی جس میں چند افراد دلہا کی طرف سے اور چند دلہن کی طرف سے شامل تھے۔ نکاح کے بعد سب اپنے گھر چل دیے۔ رات کو بیٹا اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ ماں بتاؤ کیا کرنا ہے، رخصتی کیسے کرنی ہے؟ ماں نے کہا وہی کرو جو ہماری شریعت یعنی اسلام کہتا ہے، جاؤ جا کر دلہن کو لے آؤ۔ بیٹا بائک پر اپنی ملکوہا کو 4 جوڑوں میں لے آیا۔ نہ جہیز کی ڈیمانڈ، نہ ڈھیر ساری رسومات، نہ ناچ گانا، نہ ویڈیو موویز۔ کتنا آسان نکاح جس میں کوئی نمود و نمائش نہیں۔ دلہن بھی برضا رغبت چند جوڑے لے کر ودا ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کمرہ ضرورت کی چیزوں سے بھر گیا۔ چیزیں تو آ جاتی ہیں لیکن رشتے وفا اور خلوص سے نبھائے جاتے ہیں۔ چیزوں کی ڈیمانڈ پر رشتے ٹھکرائے نہیں جاتے۔ آج ان کا گھر چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور اخلاص اور وفا سب سے زیادہ ہے۔ جہاں انسان کو رشتوں کی وجہ سے عزت ملے نہ کہ چیزوں نام و نسب سے، یہی رشتے کی بنیاد ہے۔ روپے پیسے سے آپ خلوص اور وفا نہیں خرید سکتے۔ یہ آپ کو بازاروں میں نہیں بلکہ سادگی اور قناعت میں ملے گا۔ یہ نکاح آج کل کے چکا چوند دور کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی نکاح انتہائی سادگی سے ہوا تھا۔ جس معاشرے میں نکاح ایک مقدس بندھن ہے اور اسے زندگی کا ایک حصہ بنایا گیا، بوجھ نہیں، جس طرح دیگر گھریلو امور انجام دیتے ہوئے، اسی طرح نکاح بھی زندگی کے اموروں میں سے ایک کام ہے۔ اس کے لیے برسوں کی تیاری کے چکروں میں پیسوں کا اسراف، رسومات کے لیے وقت اور پیسے کا ضیاع۔ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ شادی کے نام پر ساری زندگی اپنی بیٹیوں کا جہیز بناتے ہیں۔ غریب کی بیٹی کو تو جہیز نہ ہونے کی صورت میں شادی کی عمر ہی نکل جاتی ہے۔ نکاح کے مقدس بندھن کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ لڑکیاں پڑھ لکھ کر خود ہی کمانے کو اہمیت دیتی ہیں۔ پھر معمولی تنخواہ والا شریف لڑکا کسی بھی طور شریک سفر قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ لڑکا اچھی تنخواہ والا ہو تو اس کے ساتھ مطالبات بھی ہوتے ہیں کہ لڑکی گوری اور لمبی ہو، بال لمبے ہو، پڑھی لکھی ہو۔ غرض یہ کہ سب اپنے معیار کے مطابق رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن حسن، سیرت اور شرافت کو اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ یہی وصف رشتوں کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ باقی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بابرکت وہ نکاح قرار دیا گیا جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج کل ایسے نکاح بھی ہوتے ہیں جو سادگی کا عملی شاہکار ہوتے ہیں۔ نمود و نمائش کے اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی کو تسنہ اور مناوٹ سے دور رکھے ہوئے ہیں، شریعت کے طریقوں پر اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں۔ یقیناً سادگی سے نکاح اور رخصتی کرواتے ہوئے عزیز و اقارب کی طرح طرح کی باتوں کو بھی وہ سہتے ہوں گے، لیکن ان کی نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی قابل عمل ہے۔ ایسے ہی نکاح بابرکت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیسے لگا یہ اس نکاح کا احوال جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا احوال ہے؟ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسی طرح کی ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔